الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند ایک مقامات سے کچھ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان آزادی کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے. یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلامی شخصی ہو یا قومی ہو، روئے زمین پر اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے. اور آزادی شخصی ہو یا قومی ہو، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قومی آزادی کا معنی یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم آزاد ہو، ہماری عدلیہ آزاد ہو، ہمارے
فیصلے، ہماری سیاست آزاد ہو، ہم اپنی زمین پر اپنے فیصلے خود کر سکتے ہوں، ہمارے اوپر کسی قسم کا، کسی طاقت کا کوئی جبر نہ ہو، یہ آزادی ہے۔ اور یہ بات طے ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی بھی اتنی ہی بڑی دی جاتی ہے۔ جیسی نعمت ہو، جتنی بڑی نعمت ہو، اس کے لیے قربانی بھی اتنی ہی بڑی دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی نعمت خود بخود چل کے آپ کے جھولی میں اور آپ کے دامن میں نہیں آتی، کسی نعمت کو پانے کے لیے جد و جہد اور قربانی دینی پڑتی، بغیر جد و جہد کیے نعمت نہیں ملی۔ اور پھر یہ قومی نعمت جو پوری قوم کے لیے ہو، اس کے لیے تو بہت بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آزادی کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر وہ عزت، وہ احترام، وہ مرتبہ اور مقام حاصل تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو مکہ کی سرزمین پر صادق الامین کہتے تھے، اور یہ کافر اور مشرک کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفقہ فیصل تھے، منصف تھے، فیصلے کرنے والے تھے، کبھی کسی کو آپ کی شخصیت پر اعتراض نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے سنیں، حضرت ورقہ بن نوفل انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالات سنے تو حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے، اے کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اے کاش میں اس وقت مضبوط، قوت اور طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بات سن کر چونک گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے نکالیں گے؟
یعنی مجھے تو اس قوم سے اتنی عزت مل رہی ہے کہ ایسی عزت کبھی کسی کو ملی نہیں، یہ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنی بھی روحانی شخصیات اللہ کے پیغمبر یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں، سب کے ساتھ کسی طرح سے دشمنی عداوت کی گئی، انہیں ان کے وطن سے نکالا گیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو متفقہ شخصیت تھے، عزت مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا تھے۔ قریش آپ کو یہ کہتے تھے، مشرک آپ سے یہ کہتے تھے، اگر آپ کو شادی کی خواہش ہے، مکہ کی کوئی کسی بھی گھرانے کی لڑکی کی طرف اشارہ کریں، فوراً آپ کے نکاح میں دے دیں گے، اور اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو پورے مکہ کا مال و ساز و سامان آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، اس کو اچھی نہیں لگتی۔ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رونق، دنیا کی زیب و زینت، آسائشیں، راحتیں، نعمتیں کس کو بری لگتی ہیں؟ لیکن اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اس لیے نہیں آتا۔ اللہ کا نبی اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ نظام سے ٹکرانا، لا الہ الا اللہ، یہ محض کوئی عام کلمہ نہیں تھا، یہ ایک الگ نظام کا اعلان تھا، اور اس کو یہ رؤسائے مکہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ یہ محض کلمہ نہیں ہے۔ اگر یہ محض عام کلمہ ہوتا تو وہ 1000 دفعہ پڑھنے کے لیے تیار تھے، نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نظام کا اعلان ہے، یہ ایک نظام قائم ہونے جا رہا ہے، اور جس نظام میں ہم جیسے قداور لوگ، بڑے بڑے شملوں والے لوگ بہ جائیں گے، یہ ایک نظام عدل قائم ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہونا پڑا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہونا پڑا، اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا، ایسا بائیکاٹ کہ کھانے پینے اناج تک منع تھا، حتیٰ کہ قیمتاً بھی نہیں ملتا تھا، قیمتاً بھی نہیں ملتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ اس 3 سالوں میں درختوں کے پتے کھا کر کے گزارا کیا، چمڑے کو چوس چوس کے گزارا کیا، عورتوں کے دودھ خشک ہو گئے، بچوں کو پلانے کے لیے دودھ پستانوں میں نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو یہ حال ہوتا جیسے بکریاں مینگنیاں کرتی ہے، اس طرح سے ہماری حاجت ہوتی۔ فرماتے ہیں کئی کئی دن فاقے، کئی کئی دن فاقے، کھانے کے لیے بچے بل بلا رہے، لیکن مجال اب یہ آج ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے، مسلمان نظر آ رہے ہیں،
مساجد نظر آ رہی ہیں، مدارس نظر آ رہے ہیں، ٹھاٹ باٹ نظر آ رہے ہیں، شان و شوکت نظر آ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے ہی تھا، نہ، اس کے پیچھے اللہ کے نبی کا مجاہدہ تو دیکھیں، اہل بیت کا مجاہدہ تو دیکھیں، ان کی قربانیاں تو دیکھیں۔ یہی نہیں، ہجرت کرنی پڑی، دو دفعہ ہجرت، حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، اپنی صاحبزادی کو بھیج رہے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، اور جگہوں کی طرف ہجرت ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں، مجھے آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ اپنا جمع ہوا کاروبار، بھرا ہوا گھر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے یوں ہی بے سر و سامانی کے عالم میں نکل جائیں تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا حوصلہ پڑتا ہے؟ کیا حوصلہ پڑتا ہے؟ لیکن یہ ساری کی ساری قربانیاں نظام کے لیے تھی، آزادی کے لیے تھی۔ آزادی کیسی؟ اسلام کے نظام کی آزادی، عدل کی آزادی، ثقافت کی آزادی، معیشت کی آزادی، عدل و انصاف کی آزادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے نظام کو غالب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانیاں برداشت کی، اور صحابہ اکرام نے یہ قربانیاں دی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی ہجرت کرنے کے لیے نکلے، مشرکین نے گھیر لیا، کہا جانے نہیں دیں گے۔ یعنی کسی کا نام تو غلامی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اذان نہیں دے سکتے، آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنی مرضی کا گوشت نہیں کھا سکتے، آپ کھلے عام قرآن پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، قرآن سنا نہیں سکتے، قرآن سن نہیں سکتے، تعلیم دے نہیں سکتے، تعلیم لے نہیں سکتے، اپنی مرضی کے فیصلے کر نہیں سکتے۔ اسی کا نام تو غلامی ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں، ہجرت کے لیے نکلے، روک لیا مشرکین، نہیں جانے دیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ کہا اچھا کس قیمت پہ جانے دو گے؟ کوئی ایسی صورت ہے؟ کہا ہاں، ایک ہی صورت ہے۔ کیا صورت؟ اپنا سب کچھ ہمیں دے جاؤ، اپنا سب کچھ ہمیں دے جاؤ، گھر بار دے جاؤ، مال و دولت دے جاؤ، سونا چاندی دے جاؤ۔ کہا دے دیا، دے دیا، فلاں جگہ سونا پڑا ہے، فلاں جگہ چاندی پڑی ہے، اور فلاں سے اتنا مال لینا ہے، سب تمہارا۔ راستہ چھوڑ دیا، سفر کر کے مدینہ پہنچے، قباء میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرا دیے، فرمایا ابو یحییٰ واہ 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 واہ، تمہاری تجارت تو بہت قیمتی رہی، تمہارا سودا تو بڑا نفع بخش رہا۔ یعنی انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو یحییٰ کنیت تھی ان کی، فرمایا تمہارا سودا تو بہت نفع بخش رہا، قیمتی رہا، بہت اچھا سودا کیا آپ نے۔ یہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ مجھ سے پہلے تو ہجرت کر کے کوئی آیا نہیں، آپ کو کس نے بتا دیے ہے؟ کہا کہ میرے خالق نے آیتیں اتار دی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، عزت مرتبے اور مقام والے لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کو پانے کے لیے اپنی جان اور مال کو بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آزادی ایسے نہیں ملی، اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اب یہ تو آ گئے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ میں. اب یہ نہیں کہ بھئی یہ مزے سے رہیں، نہیں. فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. جو غریب، کمزور، ضعیف وہاں قید و بند ہیں مکہ کی سرزمین پر، اور رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکالیے، ہمارے نکلنے کی کوئی تدبیریں بنائیے. اللہ حضور علیہ السلام سے، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں انہیں کون نکالے گا؟ انہیں کون نکالے گا؟ فرمایا کہ ان کے نکالنے کے لیے تدبیر کریں، کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تدبیر کی؟ کیسے تدبیر؟ سوچیں، بتائیں. کیا محض دعائیں کر کے تدبیر کی، یا تسبیح کے دانے پھینک پھینک کے تدبیر کی، یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا؟ نہیں، 12,000 پر مشتمل لشکر جرار لے کر کے میدان میں نکلے. لشکر لے کر 12,000 لشکر لے کر کے میدان میں نکلے، اور پھر ان غلاموں کی زنجیروں کو توڑا. وہ بڑے بڑے کافر فرعون جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، مکہ کی سرزمین کو آپ پر تنگ کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، لشکر کے ساتھ نکلے، اللہ اکبر، پھر کافر چھپتے پھر رہے تھے، کافر چھپتے پھر رہے تھے. حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضور کے خلاف جتنے بھی جنگیں ہوئیں سب جنگوں میں سپہ سالار کافروں کی طرف سے یہ ہوا کرتے تھے. ابو سفیان یہ سپہ سالار ہوا کرتے تھے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا تھے، لیکن بڑے ذہین، زیرک، دانا. وہ پہلے مسلمان ہو گئے. انہوں نے لشکر دیکھ لیا تھا آپ علیہ السلام کا، 12,000 لشکر، اور آپ نے بتایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا فلاں گھاٹی سے گزرنا ہے، فلاں راستے سے گزرنا ہے. لشکر سے کہا کہ فلاں گھاٹی سے گزرنا ہے. اب یہ ایک جگہ تھی تنگ جہاں سے لشکر گزرنا تھا. اب ظاہر ہے جب جگہ تنگ تھی تو تھوڑے تھوڑے لوگ گزر رہے تھے، تھوڑے تھوڑے لوگ گزر رہے تھے. ریلی چھوٹی بھی ہو، گزرنے کی جگہ کم ہو تو لمبی لگتی ہے کہ بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں. اور جہاں 12,000 کا مجمع ہو، 12,000 کا مجمع. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان کو پیچھے بٹھایا اپنی سواری کے، اور ایک درے کے اوپر کھڑا کر دیا. کہا دیکھ دیکھ، کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر سے ہٹ کر کہیں جائے پناہ نہیں، کہیں جائے پناہ نہیں. دیکھ، وہ دیکھ، ابو سفیان دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چپکے سے خفیہ طور پر انہیں حضور کے پاس لے گئے، حضور کے پاس لے گئے. ابھی آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے، باہر ہی ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، حضرت عمر نے کہا یہ یہاں اللہ کے دشمن کی ابھی گردن اڑاتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، خاموش رہیں.
हुजूर ने फरमाया, हज़रत अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह ये अबू सुफियान है, ये अबू सुफियान है, कलमा पढ़ने के लिए आ गए, इसको मुसलमान कर दें। अल्लाह हो, आपने इस्लाम कलमा पढ़ाया। हज़रत अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह चौधरी आदमी है, बड़ा आदमी है, इज्जत वाला है अपने लोगों में, इसकी दिलजोई के लिए कुछ इरशाद फरमा दें। अल्लाह अकबर, नबी से बढ़कर किसका हौसला होगा। आपने इरशाद फरमाया ठीक है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा आज उसको माफी मिल जाएगी, पनाह मिल जाएगी। अबू सुफियान ने कहा या रसूलुल्लाह सारा मक्का मेरे घर में कहां से आएगा। आपने इरशाद फरमाया जो हरम में चले जाएंगे उनको माफी मिल जाएगी। कहा या रसूलुल्लाह सारा मक्का हरम में कैसे आ जाएगा। आपने फरमाया ठीक है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले, हथियार फेंक दे, उसको भी माफी, आम माफी का ऐलान कर दी। तो ये कुफर का सरनुगू ताकत के बलबूते पर, कुव्वत के बलबूते पर हुआ। अगर ये ताकत अल्लाह के नबी ना लेकर के जाते तो ये वही काफिर थे जिन्होंने हिजरत से पहले आप पर अरसा हयात को तंग कर दिया और मदीना पहुंचने के बाद भी सुख का सांस नहीं लेने दिया। हर साल आप पर हमला, हर साल आप पर हमला, हर साल आप पर हमला। लेकिन मक्का फतह होने के बाद अब हमेशा के लिए काफिर सरनुगु हो गया, सरनुगु हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आजादी जो हमें मिली, अब ज़हन में आएगा कि आजादी की जरूरत क्या थी, आजादी की जरूरत क्या थी, हम हिंदुस्तान से यहां क्यों आए। 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्वान पर बर्रे सगीर में आया कि मैं सिर्फ आपके मुल्क की माईशत उठाने के लिए, आपके मुल्क की तिजारत उठाने के लिए, आपके मुल्क को माली एतबार से मुस्तहकम करने के लिए, आपकी इकोनॉमी को ऊंचा करने के लिए हम आ रहे हैं, हमें इजाजत दें। ये 1601 में यहां आए हैं और 1.5 सदी में, 150 साल में, और जब ये आए थे यहां, यानी अभी आए नहीं थे, सिर्फ दिल्ली में 4000 छोटे बड़े मदरसे थे। अदालतों में शरीयत के मुताबिक फैसले होते थे और बर्रे सगीर की सरकारी जबान फारसी थी, उर्दू ना थी, फारसी थी। और अदालतों में काजी जज मुतय्यन होते थे। तालीमी निजाम आजाद था, यानी आप सोचें कि सिर्फ दिल्ली में 4000 से ऊपर मदरसे थे और 1.5 सदी के बाद दिल्ली में एक भी मदरसा नहीं था, सब बंद कर दिए गए। आपकी सरकारी जबान फारसी खत्म कर दी गई। जो अदालतों में शरीयत मुहम्मदी का निफाज था खत्म कर दिया गया, अंग्रेजी ला लगा दिया गया। यानी बरतानिया ने और अंग्रेज ने 1.5 से 2 सदी के दरमियान बर्रे सगीर पर कब्जा और कंट्रोल कर लिया। इस अंग्रेज के तसल्लुत को खत्म करने के लिए 1857 में जंग आजादी लड़ी गई। ये 1857 में जो जंग आजादी हुई, इस जंग आजादी में अंग्रेज गालिब रहा, मुसलमान जाहिरी असबाब में कमजोर रहे। अब अंग्रेज ने यह किया कि जिन उलमा ने अंग्रेज के खिलाफ इस आजादी की तारीख में हिस्सा लिया था,
اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انگریز سے چھٹکارا پانا عین ایمان ہے، ایسے جتنے بھی علماء تھے انہیں کھلے عام درختوں کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دیا گیا، انہیں زندہ جلا دیا گیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، مدارس کا کلا کما کیا گیا، عدالتوں سے قرآن و سنت کا نظام سمیٹ دیا گیا، سرکاری زبان ختم کر دی گئی، گویا آپ کے بر صغیر پر ہولی سولی انگریز کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں نے، ہندوؤں نے مل کر انگریز سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہندو کا رام وہ ہو گیا، غلبہ ہونے لگا۔ ان حالات میں جب مسلمان وہاں نظام تعلیم میں بھی آزاد نہیں، فیصلوں میں بھی آزاد نہیں، سیاست میں بھی آزاد نہیں، کاروبار میں آزاد نہیں، ضرورت محسوس ہوئی الگ خطے کی۔ یہ الگ خطہ جو ہمیں اللہ نے دیا، یہ ایسے ہی نہیں کہ ہم نے ادھر تسبیح گھمائی اور ادھر سے ہمیں خطہ مل گیا، ادھر سے ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ادھر سے خطہ مل گیا۔ 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، علماء نے شہادتیں قبول کی، اور انگریز کو نکالنے میں کتنے علماء نے قربانیاں دی، پھر جا کر کے یہ خطہ ہمیں ملا ہے۔ اور کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی ہماری جو اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ خطہ ملا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے اس کی حفاظت ہونی چاہیے تھی اس سے بڑھ کر کے حفاظت کی جاتی۔ حفاظت جغرافیائی حدود کی نہیں، اس کی حفاظت اپنی جگہ، اس کی حفاظت اپنی جگہ، نظریاتی حدود کی بھی حفاظت ہونی چاہیے تھی۔ یہ سرزمین ہم نے اتنی جانیں دے کر، اتنی قربانیاں دے کر اس لیے لی تھی کہ یہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا، اللہ کی سرزمین پر اللہ کے قانون کا نفاذ ہوگا، جس کو آج تک نگاہیں ترس رہی ہیں۔ اگرچہ نظریاتی طور پر یہ ریاست وجود میں آئی ہے اور یہاں کا قانون قرآن و سنت ہے، یہ طے ہو چکا ہے، لیکن نافذ کون کرے؟ نافذ کرنے کے لیے کوئی اس کو لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں؟ کیا مسائل ہیں؟ مسائل یہ ہیں، اگر یہ قرآن و سنت کا قانون نافذ ہو جائے گا تو پھر تو چوریاں رک جائیں گی، پھر تو کرپشن رک جائے گی، پھر تو ہر جگہ کھانے پینے کے جو دروازے ہیں، چور دروازے ہیں، وہ بند ہو جائیں گے، اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسلام نافذ کر دیں گے تو ملا آ جائیں گے، ملا آ جائیں گے، بھئی ملا آ جائیں گے۔ دیکھیں، دیانتداری کی بات ہے، آج تک جب سے ملک پاکستان پہ بنا ہے اقتدار پہ کون ہے؟ ملا ہیں؟ نہیں، ملا نہیں ہیں، ملا نہیں ہیں، بابو ہیں۔ یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں، اور انہوں نے ملک کو کہاں پہنچا دیا، کس دہانے پر پہنچا دیا، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے، چند سالوں کے لیے ملا کے ہاتھ میں دیکھو تو دیکھو۔ معذرت کے ساتھ افغانستان میں 60 سال کی قربانی کے بعد، 60 سال کی قربانی کے بعد، پہلے روس سے لڑائی لڑی، پھر امریکہ سے لڑائی لڑی، 60 سال کی قربانی کے بعد جب ملا لوگوں کا دور اقتدار آیا، آپ کا کراچی آج تک سیف سٹی نہیں بن سکا، آپ کا کراچی آج تک سیف سٹی نہیں بن سکا، صرف 15,000
कैमरे हैं आपके पूरे कराची में। काबिल काबिल जहां तालिबान को आए हुए 3 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, 93,000 कैमरे लग चुके हैं, सेफ सिटी बन चुका है और मॉनिटरिंग शुरू है। मजाल नहीं है कि वहां कोई कार्रवाई करे और चंद मिनटों से पहले वो गिरफ्तार ना हो जाए। रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं, गाड़ियां बन रही हैं, जहाज बन रहे हैं, और मजीद ये कि दुनिया के किसी मुल्क का उनके ऊपर कर्ज नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क का उनके ऊपर कर्ज नहीं है, किसी मुल्क के सामने हाथ नहीं फैला रहे और अपने पांव पर और अपने बलबूते पर खड़े होकर के अपने मुल्क को चला रहे हैं और दुनिया को अमन सुकून दे रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था, वहां से एक साथी आया, मैंने उससे पूछा कि हम तो बड़े बिजली के बिलों के बड़े सताए हुए हैं, यहां तो हमें बिजली का बिल सांस नहीं लेने देता, आपके यहां बिजली का बिल कितने है? कहने लगा 1 साल का बिजली का बिल, एक घर का 500 रुपया, 500 रुपया बिजली का बिल एक घर का, 1 साल के बाद। मैंने कहा क्या कह रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, सफर करके आए हो? कहने लगा जाग रहा हूं, सो नहीं रहा, सो नहीं रहा। मेरे अजीजों, अर्ज करने का मकसद यह है, देखो अंदर में खुदा खौफी, जब तक अल्लाह का खौफ दिल में नहीं आएगा आपको अमन नहीं मिलेगा, आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको तरक्की नहीं मिलेगी, आपकी जान माल का तहफ्फुज नहीं होगा। और जब खुदा खौफी आएगी, यही हम नहीं चाहते कोई और आए, यही हुक्मरान नहीं, लेकिन सही मानों में मुसलमान और मोमिन बन जाएं, अंदर में अल्लाह का डर बिछा लें, यही मेरे और आपके खादिम बन जाएंगे, यही मेरे और आपके गुलाम बन जाएंगे, यही मेरे और आपके नौकर बन जाएंगे, यही मेरी और आपकी इज्जत आबरू के रखवाले बन जाएंगे। सहाबा इकराम वही थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर खुदा का खौफ तारी कर दिया, अल्लाह का डर उनके दिलों में डाल दिया, वो कौम के रखवाले बन गए, कौम के मुहाफिज बन गए, कौम के गुलाम बन गए। अर्ज करने का मकसद ये है, ये मुल्क बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से मिला है, इसके लिए दुआओं की भी जरूरत है और इसके मजबूत रखने के लिए आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की भी जरूरत है, नफरत की फिजा को खत्म करने की जरूरत है, अपने मुल्क के लिए मेहनत और जद्दोजहद की जरूरत है। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।